بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر والامام العادل ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها ابواب السماء ويقول الرب وعزتي لانصرنك ولو بعد حين۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تین آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی: ایک روزہ دار کی افطار کے وقت، دوسرے عادل بادشاہ کی دعا، تیسرے مظلوم کی جس کو حق تعالی شانہ بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور ارشاد ہوتا ہے کہ میں تیری ضرور مدد کروں گا گو کسی مصلحت سے کچھ دیر ہو جائے۔ یعنی یہ دعا اللہ تعالیٰ ضرور انصاف کرن وول بادشاہ روزدار یم ساتن سے افطار کر بیس پر ظلم آس آمد کر فائدہ۔ در منصور میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا گیا ہے، جب رمضان آتا تھا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رنگ بدل جاتا تھا اور نماز میں اضافہ ہو جاتا تھا اور دعا میں بہت عاجزی فرماتے تھے اور خوف غالب ہو جاتا تھا۔ دوسری روایت میں فرماتی ہیں کہ رمضان کے ختم تک بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ حق تعالی شانہ رمضان میں عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں کہ اپنی عبادت چھوڑ دو اور روزہ داروں کی دعا پر آمین کہا کرو۔ بہت سی روایات سے رمضان کی دعا کا خصوصیت سے قبول ہونا معلوم ہوتا ہے، اور یہ بے تردد بات ہے کہ جب اللہ کا وعدہ ہے اور سچے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نقل کیا ہوا ہوتا ہے تو اس کے پورا ہونے میں کچھ تردد ہی نہیں۔ لیکن اس کے بعد بھی بعض لوگ کسی غرض کے لیے دعا کرتے ہیں مگر وہ کام نہیں ہوتا، تو اس سے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ وہ دعا قبول نہیں ہوتی، بلکہ دعا کے قبول ہونے کے معنی سمجھ لینا چاہیے۔ تباہی گژھِ سمجھن انسان کی کہ دعا قبول گژھان تکیازِ قبول واریاہ طریقو گژھان، کُنہِ ساتن خدا تمیُک بدلہٕ دِوان بیٚیہِ کینٛہہ یا ٲخرتس منٛز دی تمیُک بدلہٕ، لہذا یہ گژھِ نہٕ ونُن کہ مےٚ چھنہٕ دعا گژھان قبول۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ۔